أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا زهرا يا زهرا اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے در نے میری شہزادی آنا ہے ذرا یا زہرا تو ہمیں زبان دے دے اپنی چادر کا سائبان دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہان دے دے یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے میری زینب التجاؤں کا غم گوارا ہے یا زہرا یا زہرا عرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جمع کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہیں نہ رہیں مگر بی بی تا قیامت رہے میں سرور یا زہرا یا زہرا میری بیوی میری بیوی فرض غم پہ ہی عبادت ہے شے کماتا تمام سجدوں کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللہم صلی علی آگے أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وفي الأولين خاتم وعلى آله الطيبين والأولياء أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی ولی وناصرا إلا وعینا حتی ارزق بتمتع طویلا رحمت ارحم الراحمین. بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا. اور خدا نے خلق بھی کیا تو محبت محمد و آل محمد. حدیث قدسی میں کہتا ہے ان کی محبت میں نے اس کائنات کو خلق کیا اور یہ کائنات چلا رہا ہے. ہم شکر بھیجتے ہیں اس خدا کا کہ تو نے جس کی محبت میں یہ کائنات خلق کی ہمیں ان سے متمسک کر دیا، ہم کو دامن محمد و آل محمد سے متمسک کر دیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور قرآن اور وارث قرآن عنوان کے تحت آج اس عشرے کی چوتھی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اور اس سال مجلس کی شروع میں جو آیت آپ سے گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. صبر یعنی روزہ اور نماز کے ذریعے کہ جب تم پہ کوئی مشکل ہو، کٹھن وقت ہو تو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اور میں اس آیت کا باطن کیا ہے میں دوسری محرم کو پیش کر چکی ہوں. اس کو صرف دہرا دوں، محمد اور علی سے مدد مانگو. علی کی دوستی، علی کی ولایت، علی بہت سخت ہے مگر جن کے دل اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں. تو بس ہم ان معصومین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں نماز اور روزے کے سہارے سے اللہ سے مدد. کیسے مانگے؟ اس آیت کی تفسیر کس نے ہمیں سکھائی؟ محمد و آل محمد نے. اتنی نمازیں ہمارے سامنے موجود ہے کتابوں میں جو ہماری زندگی کی ہر کیفیت سے متعلق ہے. اور آج جس نماز کا تذکرہ کروں گی مجھے معلوم ہے آپ تمام مومنات اس کی پابند ہیں. وہ نماز ہے جس کے لیے رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں غفلت سے روکنے والی جو نماز ہے 2 رکعت اسے تم پڑھو تاکہ غفلت تم پہ غلبہ نہ پا سکے. لوگوں نے پوچھا کون سی نماز ہے؟ کہا 2 رکعت نماز ہے اور اسے اگر غفلت کے وقت یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھو تو اللہ تمہیں غفلت سے بچا لے گا. 2 رکعت نماز ہوتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
اللہ نے حضرت یوسف پڑھے اور دوسری رکعت میں ایک دفعہ الحمد اور سورہ نمبر 59 کی تلاوت کرے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، اور اس کے بعد قنوت میں ایک دعا قنوت کے اختتام میں بیچ میں تو رسول اسلام کہتے ہیں پہلا پڑھ کر اللہ سے حاجت طلب کرے گا، پروردگار عالم مانگے گا اس کو عطا کر دے گا۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری دادی نے، نانی نے پاس مجلس حسین سے جو امانت تھی دین الہی کی، وہ انہوں نے ویسے ہی ہم تک پہنچائی، اور خدا نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم نماز شب، نماز خفیلہ، نماز جعفر تیار، ان سب نمازوں کے پابند ہیں، مگر ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اور ہم سے کوتاہی کیا ہوئی کہ ہم نے چاہا ہمارے بچے بس واجب کے پابند ہو جائیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو مستحب کی ترغیب نہیں دی۔ حالانکہ مستحبات وہ عمل ہے جیسے کہ میں نے کل بتایا، خدا سے محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں اور درجوں کو بڑھاتے ہیں، آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ کے آخرت کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ چاہا کہ نہیں، بچوں پہ ٹیوشن کا بوجھ بہت ہے، اسکول کے ہوم ورک بہت ہے، بچوں کو کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہر چیز کا ٹائم دیا، ہم نے اپنے بچوں کو مستحبات کا پابند نہیں بنایا۔ اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ بس واجب پڑھ لیں بہت ہے، بلکہ نماز میں بھی مستحبات چھوڑتے ہیں۔ تسبیح، بس نماز پڑھ لی کافی، تسبیح جناب سیدھا کیا، قنوت مستحب ہے، بتا تو دیا کہ نماز میں کیا مستحب ہے کیا واجب ہے، بچے اس میں سے بھی مستحب کو نکال لیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی مستحب کی فضیلتیں نہیں بتائی، نہیں بس ہمارا ہو جائے واجب کا چھوٹنے پائے، اچھا کی مستحب کا بھی پابند کرنا۔ میں وہ نمازیں دہرا رہی ہوں تاکہ ہم یہ ورثہ اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ اور کیسے منتقل کریں؟ اب نماز خفیلہ ہے، ہماری شیعت کے تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں سہل شوستری۔ سہل شوستری وہ ہیں کہ جو عرفا میں سے ہیں اور جن کی بہت ساری کرامات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا، بلند مرتبے میں پہنچے، معرفت عطا کی، تو وہ کہتا چھوٹا تھا، کتنا 4-5 سال کا، بہت چھوٹا تھا، اس وقت میں اپنے ساتھ رہا کرتا تھا، کھل گئی ٹوائلٹ گیا، اور جب آیا دیکھا میرے ماموں مصلی پہ کھڑے ہے، ابا پہنی اور کھڑے ہوئے، مجھے عبادت کرنا اتنا اچھا لگا، کہتے نا مجھے اتنا معنی نہیں جانتا، مجھے ان کی پڑھنے میں سے آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اب جب ان کی نماز ختم ہوئی، کہا تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ جا کے بستر پہ سو، بہت چھوٹے ہو ابھی تم۔ اچھا انہوں نے کہا جاؤ جا کے سو جاؤ، میں سو گیا۔ اگلے دن پھر میری آدھی رات آنکھ کھل گئی، میں پھر ٹوائلٹ گیا، جب ٹوائلٹ سے پلٹ کے آیا تو میرے ماموں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، مجھے پھر اتنا اچھا لگا ان کا پڑھنا، وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ حالت سکون، میں پھر ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ ان کی نماز میں نیت بنی ہوئی تھی، جب نماز مکمل، کیوں بیٹھے ہو، جاؤ آرام کا وقت ہے، جاؤ لیٹ جاؤ، ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے ماموں سے کہا نہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ مجھے سکھائیں۔ تو ماموں کہتے ہیں ابھی تم بہت چھوٹے ہو، کہا نہیں مجھے بتائیے میں پڑھوں گا۔ تو ماموں نے کہا یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یہ 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا حاضر ہو، اللہ کی صفات ہے، اسے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ حاضر ہے۔ رات میرے ماموں کہتے بس کافی ہے، 7 جا کے سو جاؤ۔ کہا یہی 7 دفعہ پڑھتے، جب میں اٹھتا تھا رات کو پھر بیٹھ کے پڑھتا تھا، یہ ایک تسبیح تک آیا۔ میں نے اسی وقت اٹھنے کے سبب سے اپنے ماموں سے وضو سیکھا، نماز پڑھنا سیکھی، اور وہ بچپن اور یہ بڑھاپا میں نے کبھی بھی نماز شب قضا نہیں کی، کیونکہ اسے وہ لذت عبادت مل گئی۔ جب سکھانے والا سکھانا چاہے اور سیکھنے والا سیکھنا چاہے تو کیسے وہ چیز انسان نہ سیکھ سکے۔ وہی میں بات کہتی ہوں، جو ہم نے بچپن میں اپنے کورس میں جو رائمز پڑھی تھی، وہ بابا بلیک شیپ دل کے کاغذ پہ، بچے بڑے ہو گئے، اب بچے مستحبات پہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ ان پر کام کریں، اور بی بی سیدہ سے مدد مانگیں، تسبیح زہرا پڑھیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو مستحبات کا ذائقہ سکھائیں، ان کو بتائیں ان عبادتوں میں کیا اجر و ثواب ہے۔ سہل شوستری کہتے ہیں جب میں نے حاضر و ناظر ایک تسبیح تک پڑھنے آ گیا تو میری ارتقاء کے مراحل شروع ہو گئے، مجھ پہ روحانیت کے درجے کھلنے لگے۔ بس اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو مستحبات کا پابند بنائیں۔ باز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔
غفلت کیا ہے؟ دیکھیے غفلت انسان پہ جب آتی ہے جب اس کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہوں تو انسان کبھی کبھی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. جب تکلیف میں ہوتا ہے نا انسان تو اللہ کو یاد رکھتا ہے, لیکن ذرا نعمتوں پہ نعمتیں ملتی ہیں ہم تھوڑے غافل ہو جاتے ہیں. ہم سے پہلے بھی کیفیت ہے, اور اسی کے لیے نماز غفیلہ رسول اسلام نے سکھائی. کیسی غفلت؟ رسول کے زمانے میں مسجد نبوی کچی مٹی گیا ہے, اور جب یہ چھوٹی سی مسجد تیار ہو گئی تو ایک چبوترا بنایا گیا, اس کو کہتے تھے صفہ. اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے جن کے کوئی گھر والے نہیں ہوتے تھے, کوئی ان کو کھانا پکا کے دینے والا نہیں ہوتا تھا, تو وہ اسی صفے پہ آ کے رہتے تھے, وہیں رسول اسلام سے دین کی باتیں سیکھتے تھے. اور جناب سیدہ ان لوگوں کے لیے چکی پیس کے, اور جب آٹا بن جائے جاؤ تو اس کی روٹیاں پکا پکا کے انہی اصحاب صفہ کو بھیجا کرتی تھی. کبھی کبھی روایتوں میں ہے 400 لوگ اصحاب صفہ پہ ہوتے تھے, اور سیدہ 400 روٹیاں بنا کر ان اصحاب صفہ کے لیے بھیجا کرتی تھی جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایک دن رسول اسلام اسی طرح اصحاب صفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابیوں نے گھیرا کیا ہوا تھا اور بیچ میں رسول بیٹھے ہیں, پورا جو جگہ تھی وہ بھری ہوئی ہے, اور لوگ رسول سے سوالات پوچھ رہے ہیں, رسول دین کے احکامات بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ رسول سے ایسا عشق کیا کرتے تھے, جو جتنا رسول کے قریب بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا. آج میں رسول کے قریب بیٹھا تھا اور اتنی دیر بیٹھ کے میں نے رسول سے سیکھا. ایسے سب بیٹھ کے صفہ پہ سیکھ رہے تھے. ایک بارگی جنگ بدر کے صحابی رسول کے پاس آئے, اور جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے جس میں اللہ نے فتح عنایت کی تھی. اس جنگ بدر کی جب صحابہ عنایت کی تھی, اس جنگ بدر کی جب صحابی, یہ غفلت اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ سوچے ہم رسول کے پاس بیٹھے, ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ہم یہاں سے کیوں اٹھ جائیں, یہ غفلت ہو گئی. اچھا کچھ دیر تو وہ لوگ کھڑے رہے, مگر جب رسول نے دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا ہے, اب رسول نے کچھ لوگوں سے کہا آپ اٹھ جائیے, آپ باہر جائیے, ان کو بیٹھنے دیجئے. اب جب ان کو رسول نے کہا آپ اٹھ جائیے, ان کو بیٹھنے دیجئے, وہ لوگ تو بیٹھ گئے, مگر منافقین نے اس بات کا پتنگڑ بنا لیا. منافقین رسول کے زمانے سے ہیں, کیا دیکھا تم کو رسول نے اٹھا دیا اس جگہ سے, ان کو نہیں اٹھایا, تم کو اٹھا دیا, تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب اس بات کا پتنگڑ بنایا جانے لگا, اللہ نے سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت نازل کی, اور اس آیت میں کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لہم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ, کہ جب تمہیں اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, جب تمہیں کہا جائے, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ, یہاں سے ایک جگہ میں کشادگی کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں, جن کے علم کے درجے بلند ہیں, اللہ ان کو بہت اجر عطا کرے گا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا واقف ہے. اللہ کو اپنے حبیب کی صفائی کے لیے, بہت سے بچے جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے رسول اللہ صفائی دے دیتے تھے, اللہ کو آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ کہتے تھے کہ بھئی میں ہٹا رہا ہوں, نہیں, اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بولتا, جس کے لیے قرآن میں آیا ہے وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی, میرا یہ حبیب جب تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. تو رسول نہیں بولے, ابھی اللہ کی وحی نہیں, اللہ نے کہا میں اپنے حبیب کی صفائی دوں گا, اور اللہ نے کیا. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے, کبھی کبھی سب سے غفلت ہو جاتی ہے, اور جب غفلت ہو جائے تو کیا کریں, یہ نماز غفیلہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم غفلت سے بچے رہیں گے, اور اس نماز کے اجر و ثواب کو بھی حاصل کرتے رہیں گے. باز بلند صلوات بھیجیے. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دوں. ابھی راستے میں تھی تو میرے واٹس ایپ پہ کسی کا میسج آیا کہ آپ بتا رہی ہیں تو جس کے ذمہ قضا, کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے. جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے, مگر جس کے ذمہ قضا روزے ہوں وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسی نماز میں آپ قضا کی نیت کر لیں, نہیں,
کچھ نمازوں میں آپ قضا کی نیت کر سکتے، کچھ میں نہیں کر سکتے. نماز غفیلہ ہے، آپ غفیلہ کی نیت کیجئے. نماز جعفر تیار بتائی، آپ نماز جعفر تیار کی نیت کیجئے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں جس کی قضا نمازیں ہوں وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ جس خاتون نے یہ سوال پوچھا اس تک یہ جواب پہنچے. باز بلند نعرے سلوات پڑھیں. قرآن اور وارث قرآن، اس عنوان کے تحت میں آپ سب سے چوتھی مجلس میں مخاطب ہوں اور روزانہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوں جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی ہے. آج ایک اور خوبی آپ کے سامنے بیان کروں گی. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، خوبی ہے قرآن کی. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور قرآن انسانیت کی مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی. قرآن انسانیت کی مدد کرنے آیا ہے، ہدایت کرنے آیا ہے. آل محمد بھی ہدایت کرنے آئے ہیں اور انسانیت کی مدد کرنے آئے. کبھی یہ مت کہیے گا مولا فقط ہمارے، نہیں، ہمارے امام کائنات کے امام ہیں. صرف ہمارے امام نہیں ہے، مولا کو کوئی اپنا پکارے یا غیر پکارے، وہ کائنات کے امام ہیں. سب کی مدد کرتے ہیں، سب کی ہدایت کرتے ہیں، بشرطے ہم ہدایت چاہیں تو قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. کتاب واقعات قرآن میں ہے ایک خانہ، اور وہ اس زمانے کی بدکار عورت تھی. حرمت کو زائل کرنے کے علاوہ جتنے گناہ تھے، شراب و شباب کی محفلوں میں وہ سارے گناہ وہ کرتی تھی کہ اس زمانے کے لوگ اس کہتے ہیں بدکار عورت شوانہ. ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی تھی. جب ایک گلی سے گزرے تو ایک مکان سے اس کو بڑے رونے کی آوازیں آئیں. لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. تو وہ بڑی پریشان ہے، اس مکان میں ایسا کیا ہے جو لوگ رو رہے ہیں؟ بڑی آہوں کی گریا کی آواز ہے. اپنی ایک کنیز سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ اندر کیا ہو رہا ہے. کنیز اندر گئی، واپس نہیں آئی. کچھ دیر گزر گئی، جب دیکھا کنیز نہیں آئی دوسری کنیز کو بھیجا، تم جاؤ دیکھ کر آؤ کیا ہوا ہے. وہ آئی کیوں نہیں واپس. دوسری کنیز گئی، وہ بھی واپس نہیں آئی. اب یہ حیران و پریشان ہے، جس کو بھیج رہی ہوں واپس نہیں آ رہا. تیسری کنیز سے کہا تم جاؤ فقط دیکھ کے پلٹ کے آنا اور مجھے آ کے جواب دو. وہ کنیز گئی، فوراً پلٹ کے آئی. کہا یہ کسی مرنے والے پہ نہیں رو رہے ہیں، یہ اپنی زندگیوں پہ رو رہے ہیں. کا کیا مطلب؟ کا ایک واعظ ہے جو قرآن کا درس دے رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، اور لوگ اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں. اب جب یہ شوانہ اس عورت نے سنا کہا اچھا میں بھی دیکھتی ہوں. وہ عورت اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ واعظ قرآن کی تفسیر کر رہا تھا اور اس وقت وہ قرآن کے سورہ فرقان کی تفسیر کر رہا تھا. اور جس آیت کی تفسیر کر رہا تھا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب جہنم کو جوش دیا جائے گا. جہنم کی آگ اللہ کے غضب کی آگ ہے. ہم دنیا کی آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 5 منٹ نہیں رکھ سکتے، جل جائے گا. کیوں؟ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ دنیا کی آگ کو اللہ نے رحمت کے 70 دریا سے نکالا ہے تو اتنی گرم آگ ہے، اتنی گرم آگ ہے، ہم 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. جہنم اللہ کے غضب کی آگ ہے، اس کی شدت کا اندازہ کیجئے. کوئی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. اور سورہ فرقان کی آیتیں کہہ رہی ہیں جب اس آگ کو بھی جوش دیا جائے گا اور اس جوش کی آواز گناہگار سنیں گے، گریا کریں گے، اور ایک بارگی ان کو زنجیروں میں جکڑ کے تنگ و تاریک جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لوگوں کا گریا بلند تھا، وہ سمجھا رہا تھا اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اس عورت شوانہ پہ اثر ہوا، اس کا دل جیسے پگھلنے لگا. اس قرآنی آیتوں کا اس کے قلب پہ اثر ہوا. وہ واعظ سے کہتی ہے اگر میں سچے دل سے توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہاں معاف کر دے گا. اگر تیری توبہ سچی ہے تو خلوص دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے گی، خدا معاف کر دے گا اگر تیرے گناہ شوانہ کی طرح بھی ہوئے. اب سوچئے کتنی بدکار عورت تھی. اس واعظ کو نہیں پتا کہ یہ خود شوانہ ہے. کہا اگر تیرے گناہ شوانہ عورت کی طرح ہوئے تب بھی خدا معاف کر دے گا، خدا ارحم الراحمین ہے. کہتی میں ہی شوانہ ہوں اور آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں خدا سے آج کے بعد مجھ سے گناہ نہیں ہوگا. اس نے اتنی سچی توبہ کی، پلٹ کے گھر آئی، سارے غلام اور کنیزوں کو آزاد کر دیا.
بس خدا تو اس کے جسم کا گوشت کے آگے جو کرتی تھی اللہ سے مانگتی تھی. ایک بار اس کی نگاہ آئینے میں پڑی تو اپنے وجود کو دیکھ کے کہتی میرا تو گوشت بھی گل گیا, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا حال ہوگا. جیسے ہی اس نے جملہ کہا غیب سے ندا آئی ہماری غلامی پہ قائم رہو, ہم ایسا اجر دیں گے کہ تم اشش کر اٹھو گی. صلوات بھیجی بابا سے. تو قرآن کی خوبی یہ کہ قرآن ہدایت کرتا ہے, جیسے شوانہ کی ہدایت کی, جیسے شوانہ کی مدد کی, اسے گناہوں سے نکال کے نیکی کی طرف کی خوبی کی مدد کرتا ہے. یہی خوبی محمد و آل محمد میں بھی ہے. یہ ہدایت کرتے ہیں اور یہ انسانیت کی مدد کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں مدد؟ شیخ عبدالحسین امینی جن کا بے انتہا تذکرہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا, مجالس میں سنا ہوگا, میں نے خود یہاں اس منبر سے کتنی بار ان کا تذکرہ کیا. یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے علی سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا. کیا ثبوت دے دیا تھا؟ کہ 20 سال تک دنیا کے ہر کتب خانے میں گئے اور شیعوں کے علاوہ جو دوسرے مسلک ہیں ان کی کتابوں سے نکالی حدیث قدیر من کن تو مولا فہذا علی اور مولا, ان کی کتابوں سے ان کے راویوں سے وہ حدیث نکالی اور ثابت کی مانو علی تمہاری کتابوں میں بھی مولا لکھے ہیں, حدیث قدیر ہے. شیخ عبدالحسین امینی کہتے تھے میں روز قیامت شکوہ کروں گا اگر سارے مسلمان علی کو مولا مان لیتے تو میں علی کے نہ جانے کیسی کیسی فضیلتیں پیش کرتا. میں تو اپنی پوری زندگی بس حدیث قدیر پہ ریسرچ کرتا رہ گیا. اتنی مولا سے محبت کی تھی, مولا کی عزت کا برہم رکھا تھا. ایک مرتبہ کسی نے امام رضا کے حرم میں کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی 1000 رکعت نماز پڑھ لے. جب یہ بات عبدالحسین امینی کے کانوں میں آئی, وہ امیر مجھ جیسا خاکی مومن پڑھ سکتا ہے تو علی جیسا امیر المومن کیوں نہیں پڑھ سکتا. امام رضا کے حرم میں مغربین پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کی اذان تک 1000 رکعت نماز پڑھ لی اور کہا جب مجھ جیسا پڑھ سکتا ہے تو میرا مولا کیوں نہیں پڑھ سکتا. علی کی عزت کا بھرم رکھا ہے. علی کی اور یہ اپنے زمانے میں بہت مشہور ہو گئے علی کا عاشق, اور جن کو علی کا عاشق کہہ کے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے علی سے محبت کا. ہم اور آپ صرف نعرہ لگاتے ہیں مگر کبھی کوئی بات ہم نہ کرنا تھے ارے مولا تو معاف کر دیں گے, نہیں. انہوں نے علی سے محبت کی ہے تو محبت کر کے دکھایا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ ایک دفعہ نجف میں رہتے تھے. نجف آج بھی ان کی قبر نجف میں ہے, مولا علی کے روضے کے چند قدموں کے فاصلے پہ آگے جائیے تو ان کی قبر موجود ہے. نجف میں تھے, عراق کے شہر میں ایک عراق کا وزیر ثقافت تھا, وہ اہل سنت سے تھا, شیعہ نہیں تھا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیٹا بیمار ہوا, ڈاکٹرز کو دکھایا, ڈاکٹر نے علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ بچہ اب بچ نہیں سکتا, گھر لے جاؤ. گھر تو لے آیا مگر کوئی اس ٹوٹے دل ماں اور باپ سے پوچھے جن کی اولاد کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ نہیں بچے گا, مستقل گریا, کیا کریں ہمارا بچہ بچ جائے. کسی نے کہا تمہارے زمانے عاشق تو ہے, علی کے عاشق سے کہو وہ اپنے وفا دلوا دے. اب جب بات اس بچے کے باپ نے سنی, ایک خط لکھا. کیا لکھا؟ مر رہا ہے, کیا آپ اپنے مولا علی سے اس کو لیں. بس یہ 2 جملے لکھ کے خط کو لپیٹا اور قاصد کو یہ خط دے دینا. قاصد پہنچا عبدالحسین امینی کے پاس, ان کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا دروازہ کا وزیر. عبدالحسین امینی نے خط کھولا, اس میں تحریر تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا بیٹا مر رہا ہے, کیا آپ اپنے مولا سے میرے بیٹے کو شفا دلوا سکتے ہیں. اتنا پڑھنا تھا کہ ابراہیم امینی نے, عبدالحسین امینی نے اسی وقت اس کاغذ کو پلٹا, اسی وقت اس کاغذ کو پلٹا. قاصد جو خط لے اس پین نکالا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی. یہ نہیں کہا کہ مولا شفا دے دیں گے، ابھی تو کھڑا ہے، ابھی تو خط آیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا، دیکھ رہے ہیں. اللہ امیر المومنین کی برکت سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی. یہ خط اس کو دیا، کہا جاؤ اپنے مالک پلٹا. وہ ادھر مالک کے جانے کے پاس وہ پلٹا، ادھر جو عبد الحسین امینی ہے اٹھے، حرم مولا علی میں آئے، زری کو پکڑ کے کہتے ہیں میں نے حوالہ بھیج دیا ہے، مولا میری عزت رکھ لیجئے گا. مولا حوالہ بھیج دیا ہے، میری عزت رکھ لیجئے گا. اس وقت دوڑتا ہوا بیٹے کے کمرے میں گیا، دنیا کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، دیکھا صحت و سلامتی کے ساتھ بستر پہ بیٹھا ہوں. اس نے کہا واہ بلند صلوات. تو جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی قرآن مدد کر، وارث قرآن انسانیت کی مدد کرتے ہیں. معبود آج یہ مجلس جو سن رہا ہے، جس کے گھر میں جو بیمار ہو، تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا، خصوصاً برکت علی مولیدینہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں، خدایا ہم تجھ سے امید لگائے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، خدایا ہم کو غیب سے شفاء کلی عطا فرما. جو مریض ہیں ان سب کو غیب سے شفاء کلی عطا فرما. تو میری گفتگو اس منزل پر ہے، جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی ہے. اور میں اور آپ اس عشرے میں آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں. کل کی منزل تک ہم کل کی مجلس میں اس منزل پر پہنچے تھے کہ آیت الکرسی میں خدا کہہ رہا ہے منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ کہتا ہے کون ہے خدا کی سوا کہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی ہے جو شفاعت کروا سکے. یہ جملہ بتا رہا ہے ہر ایک کی شفاعت نہیں ہوگی، الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے دے گا اس کی معصومین شفاعت کروائیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہ ہوگی. اور شفاعت اللہ کا لطف و کرم ہے، اب اللہ اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے. اور کل کی مجلس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اسلام کس طرح شفاعت کروائیں گے. اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں احسان ہے. ہمارا دامن ایسے شافے سے بھرا ہوا ہے، کون شافے نہیں ہے وارث قرآن میں. میں چند مثالیں پیش کروں. ہمارا تو دامن بھرا ہے، ہم اس یقین سے کہتے ہیں مولا ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھیے، ہم جانتے ہیں آپ کی شفاعت ہمیں بہشت تک لے جائے گی. کون شفاعت کروانے والے، ایک کا تذکرہ کر دوں، حضرت ابو طالب. اور حضرت ابو طالب کیسے شفاعت کروائیں گے؟ کتاب ہے قیامت کے 10 مراحل، اور یہ کتاب آیت اللہ محمد محمدی اشتہار الدین نے لکھی ہے. اس کتاب میں روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، مولائے متقیان نے یہ خبر رسول اللہ کو پہنچائی، اللہ کا انتقال ہو گیا. رسول اسلام کہتے ہیں کفن دو. مولائے کائنات نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. رسول جب حضرت ابو طالب کے جنازے پہ آئے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہا میرے چچا آپ نے ایک یتیم کو پالا ہے، آپ نے یتیم کو پال کے بڑا کیا ہے، خدا آپ کو جزا سے محروم نہیں رکھے گا. اے میرے چچا آپ نے صلہ رحم کا حق ادا کیا ہے، خدا آپ کو ضرور اجر دے گا. اور ایک مرتبہ وہ جو لوگ جنازے میں آئے ہوئے تھے ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، رسول جانتے تھے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے تھوڑی کلمہ پڑھنا تھا ابو طالب کو. تو ایک مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے رخ کر کے کہتے ہیں رسول میں اپنے چچا کی شفاعت کرواؤں گا. یہ جملہ اس لیے کہا کہ دنیا جان جائے یہ مومن کا جنازہ ہے. اور جب جناب ابو طالب کو دفنا دیا گیا اس سے کچھ عرصے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوفے میں میرا بابا علی بیٹھا ہوا تھا اور مولا علی کے سامنے ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور سوالات مولا سے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ تو اتنے اچھے مقام پر ہیں مگر آپ کے بابا دوزخ میں ہیں. جیسے ہی اس نے جملہ کہا
علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ آثار جلال نمودار ہوئے. مولا کہتے ہیں تو خدا تیرے منہ کو چاک کر دے, تو نے کیسے کہہ دیا کہ میرے بابا دوزخ میں؟ جس کا بیٹا جنت و جہنم تقسیم کرے اس کا باپ دوزخ میں ہوگا. اور میں اس محمد مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہوں جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, میرا بابا روز قیامت اگر تمام مومنین کے لیے خدا سے شفاعت کا طلبگار ہوگا تو خدا ابو طالب کے صدقے میں تمام لوگوں کی شفاعت کر دے گا. یہ جملے ایک بیٹے کے جملے نہیں ہیں, یہ جملے ایک بیٹے کے جملے نہیں ہیں, یہ امامت کے جملے ہیں. یہ امام کی زبان پہ جا رہی, میرا بابا اگر پوری دنیا کی شفاعت کروانا چاہے تو خدا اس کی درخواست کو رد نہیں کرے گا, میرے بابا کے صدقے میں سب کو بخش دے گا. آپ سوچئے کیسا کیسا بوجھ تھا. اور صرف ابو طالب ہی نہیں, ہمارے پاس تو اتنے شافع محشر ہیں. میں ایک اور شافع محشر کا نام لوں, ابو الفضل العباس. مولا ابو الفضل عباس بھی شافع محشر ہیں. اور کیسے ہیں؟ روایتوں میں اسی کتاب قیامت کے 10 مراحل سے پڑھ رہی ہوں کہ جب میدان قیامت سجے گا, رسول خدا آئیں گے, ملائکہ کائنات کو بلائیں گے, علی جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس اور کہو تمہارے بابا سوال کرتے ہیں کہ امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو, کچھ لائی ہو امت کی شفاعت کے لیے. ملائکہ کائنات آئیں گے, جناب سیدہ کو پیغام پہنچا دیں گے. شہزادی کہیں گی بابا سے کہہ دو اس امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے بازو ہی کافی ہیں. اور شہزادی کی آغوش میں عباس علمدار کے کٹے بازو ہوں گے. کہا میرے بیٹے کے یہ 2 بازو امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں. تو ابو الفضل عباس بھی شافع محشر ہیں. ایک اور شافع محشر کا نام گنا دوں, بی بی معصومہ قم. بی بی معصومہ قم بھی شافع محشر ہیں. ان کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نا, یا فاطمہ اشفاعی لنا الجنہ, کہ آپ ہم سب کی جنت کی شفاعت کروائیں گی. یہ جملہ امام رضا کا ہے جو اپنی بیٹی کی جو اپنی بہن کی زیارت میں انہوں نے بتایا ہے. یعنی معصومہ قوم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا تمام شیعوں کی بی بی معصومہ قم کے وسیلے سے شفاعت کر کے سب کو راہ بہشت میں بھیجے گا, سب جنت میں داخل ہوں گے معصومہ قم کی شفاعت سے. ہمیں تو مولا نے ایسے گوہر بے بہا دے دیے, ہمیں تو ایسے شافع محشر دے دیے. اور کس طرح بی بی شفاعت کروائیں گی, بی بی کی اہمیت کے لیے, فضیلت کے لیے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں. کتاب میں روایت لکھی کہ آیت اللہ باقر ناصری یہ قوم کے علماء میں سے تھے. یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم میں قحط آ گیا اور خشک سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی اور فصل نہیں پیدا ہو رہی تھی, خشک سالی ہو گئی تھی. لوگ پریشان تھے کہ اگر دانہ نہیں ہوگا تو قحط پڑ جائے گا. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی دعا کریں, بی بی معصومہ قم سے توسل کریں کہ بی بی بارش برسا دے. تو آقا باقر ناصری کہتے ہیں کہ میں نے قوم میں سے 40 لوگوں کو جمع کیا. جب 40 لوگوں کو جمع کر لیا تو ان سب کو تیار کیا کہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں جا کے دعا کریں, نمازیں پڑھیں, بی بی سے توسل کریں اور بی بی سے حاجت پیش کریں کہ بی بی بارش برسا دے, قحط نہ ہونے پائے. وہ 40 کے 40 لوگ بی بی معصومہ قم کے حرم میں گئے, بی بی سے توسل کرتے ہیں. 2 یا 3 دن گزرے تھے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا, وہ بہت نیک متقی شخص, اس نے خواب میں کیا دیکھا, آیت اللہ احمد قومی, مرزا احمد قومی جن کا انتقال ہو چکا تھا, وہ خواب میں آئے. سوال کرتے ہیں تم بی بی معصومہ قوم کے حرم میں کیوں آئے ہو؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں بی بی سے توسل کرنے, بی بی بارش برسا دے ورنہ قحط پڑ جائے گا. اب جواب سنیے. آقا مرزا قومی کہتے ہیں ارے یہ حاجت تو ہم جیسے غلام بھی پوری کر سکتے ہیں, تمہیں یہ حاجتیں چاہیے تو ہم غلاموں سے کہہ دیا کرو, ہم پوری کر دیں گے. جب تمہیں کائنات کی شفاعت چاہیے ہو, معصومہ قوم کا وسیلہ دینا خدا رد نہیں کرے گا, پوری کائنات کی شفاعت کروائیں گی بھی معصومہ قوم. صلوات بھیجیے بابا سے. تو خدا نے اتنے وسیلے ہمیں دیے ہیں, اللہ کرے ہم اس دین مبین پر ثابت قدم ہو جائیں. ہم سب کو مولا حسین کے ہر عزادار کو بھی بہشت میں داخل کریں گے. اور آیت الکرسی کا اگلا جملہ کیا ہے,
منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو آیت نے بھی پیش کی نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اسی کی تشریح آگے. کیا کیوں نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ وما یعلم، کہ خدا جانتا ہے، وما ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پیچھے گزر گیا انسان پہ وہ بھی، جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے. جب خدا جانتا ہے پتہ جانتا ہے نا کون شفاعت کے قابل ہے کون نہیں ہے. اسی لیے خدا نے کہا جب تک میری اجازت نہ ہو تو کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی. اور خدا اتنا بے نیاز ہے. یقین جانیے اگر ہم اپنے خدا کو پہچان لیں، اپنے معصومین کو پہچان لیں، ہمیں کبھی بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خدا اتنا بے نیاز ہے، دینے پر آئے تو فرعون کو بھی حاجتیں دیتا ہے. کیسے فرعون کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ یہ فرعون وہ ہے جو خود خدا بنا بیٹھا ہے. اور کتاب میں بند تاریخ کی 4 جلد اس میں روایت موجود ہے. ایک مرتبہ دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا. جب دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا تو لوگ آئے فرعون کے پاس، خدا مانگتے تھے فرعون نیل میں پانی جاری کر دے، ہمارے جانور پیاسے ہیں. اب فرعون کیا کہے؟ پتہ ہے کہ میں پانی کہاں جاری کر سکتا ہوں. انسان کو اپنی حیثیت تو پتہ ہوتی ہے نا، میں کہاں کا خدا، کہلواتا خدا ہے، مگر لوگوں سے کہتا ہے پانی اس لیے نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے دریائے نیل میں پانی نہیں. اب لوگ شکل دیکھ رہے ہیں. اب جس کو خدا مانتے ہیں اس سے بحث کیا کریں؟ چلے گئے. دوبارہ آئے، پھر کہہ رہے ہیں کچھ دن بعد کہ نیل میں پانی جاری کر دے، اب قحط سالی ہو رہی ہے. پھر فرعون کا وہی جواب، میں تم سے ناراض ہوں اس لیے دریائے نیل میں پانی نہیں ہے. وہ لوگ پھر چلے گئے. جب تیسری مرتبہ آئے اور سوال کیا اور فرعون نے یہی جواب دیا تو اب پلٹ کے کہتے ہیں اگر تو نے پانی جاری نہ کیا تو ہم تیرے سوا کسی اور کو معبود بنا لیں گے، کسی اور کو خدا بنا لیں گے. اب یہ دھمکی کارآمد تھی. اب فرعون پریشان ہوا، اگر کسی اور کو خدا بنا لیا تو میرا اقتدار کہاں جائے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل پوری قوم سے کہہ دو بیابان صحرا میں آ جائیں. سب نکل آئے، پانی کی سب کو طلب ہے. جب سب بیابان میں آ گئے فرعون ایک گھوڑے پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد دور چلا گیا، اتنی دور کہ اگر وہ اب کچھ بولے تو لوگ سن نہیں سکتے تھے، اور کچھ لوگوں کی نظروں سے بھی نظر نہیں آ رہا، وہ اتنا دور چلا گیا. جب فرعون اتنا دور چلا گیا آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی دریائے نیل کو جاری نہیں کر سکتا، تو اپنا لطف و کرم کر دے، دریائے نیل کو پانی سے بھر دے. جب یہ جملہ کہا کوئی اور خدا ہوتا کہتا میں کیوں بھروں، مگر ہمارا خدا اتنا بے نیاز ہے. وہ یہ کہہ کے پلٹا فرعون تو اپنے لطف و کرم سے دریائے نیل کو جاری کر دے. جب پلٹ کے آیا تو اپنی قوم سے کہا چلے جاؤ، کل دریائے نیل پانی سے بڑھ جائے گا. میں سوچتی رہی اللہ سے ایک دفعہ کہا مگر اتنا یقین ہے کہ جس سے کہہ رہا ہوں وہی پانی جاری کرنے والا ہے. ہم دعا پہ دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ سنے، بس اللہ سن لے تو بڑا اچھا ہے. ہمیں وہ یقین کامل نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے. وہ فرعون ہے مگر یقین ہے. پلٹ کے قوم سے کہتے جاؤ دریائے نیل میں پانی جاری ہو جائے گا. جب اگلی صبح لوگ اٹھے تو دریائے نیل سے پانی بہ رہا تھا باہر تک. ایک باغی لوگ فرعون کے سامنے جھک گئے، تیرا شکریہ تو نے دریائے نیل میں پانی جاری کر دیا. یعنی خدا ماننے پر آتا ہے تو فرعون کی بھی سن لیتا ہے، اور اگر نہ ماننے پر آئے تو بہت سے بچے جو اس وقت ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا، جب خدا فرعون کی بھی سن لیتا ہے تو ہماری کیوں نہیں سن رہا؟ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں کر رہا؟ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دادی اتنی دنوں سے نماز امام زمانہ پڑھتی ہیں، ہماری اماں زیارت آل یاسین پڑھتی ہیں، ہم سب دعائیں کرتے ہیں. تو جب اللہ فرعون کی بھی سن لیتا ہے تو ہم مومنوں کی کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فقط دعا مانگ رہے ہیں، ہم کچھ کر نہیں رہے. ہم صرف بیٹھے حکم چلائے سے ایک خدا دوسرا خدا سے کہے اللہ ظہور کر دے امام کا، اللہ پریشانیاں دور کر، صرف کہہ رہے ہیں، صرف دعا مانگ رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے. جبکہ خدا یہ چاہتا ہے جس امام کو بلا رہے ہو تمہیں ہر سال محرم میں فرش عزا پہ اس لیے بٹاتا ہوں تاکہ سیکھو حسین کے اصحاب کیسے تھے، حسین کے اشاروں کو سمجھتے تھے، جو مولا کر رہے تھے وہی اصحاب کر رہے تھے. کسی نے زندگی کی پرواہ نہیں کی، تم فقط دعا مانگ رہے ہو، کچھ کرتے نہیں ہو. بھئی اگر آج ہمارا زور دنیا پہ نہیں چل سکتا، ہم دنیا سے ظلم کو نہیں مٹا سکتے، ہم دنیا میں مولا کا قانون نافذ نہیں کر سکتے، مگر
اپنے وجود پہ تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارا وجود، یہ ہمارا جسم ایک کل سلطنت ہے، ہم اس پہ تو مولا کا قانون لاگو کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں دیکھیں جہاں مولا نے کہا ہے، زبان سے وہ لفظ نہ نکالے جو مولا کو ناپسند ہے، قدم وہاں اٹھائیں جہاں مولا چاہتے ہیں، زبان سے وہ بولیں جو مولا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے وجود پر تو امام کا ظہور کر دے، کیونکہ خدا نے کبھی بھی کسی نبی کو، کسی امام کو معجزے کی طاقت سے فتح نہیں دلوائی، ظاہری اسباب چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر معجزے کی طاقت سے فتح دلواتا تو کربلا کچھ اور ہوتی، کربلا کی فتح حسین سے کون چھین سکتا تھا؟ مگر حسین مظلومیت سے لڑے۔ کچھ کرو، کچھ کر کے امام زمانہ کو پکارو۔ امام جو ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ دیکھتے ہیں، ایک جمعرات اور ایک پیر، ہمارے اعمال کی فائل امام کے پاس جاتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی کسی عادت پہ قبضہ کر پالیں، غصہ آتا ہے ہمیں، بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ بہت ہے، ہم کہیں مولا اب ہم آپ کے لیے غصہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے منتظر بننا چاہتے ہیں، اور مولا منع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں، آپ کو یاد آ جائے گا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ آقا حسن زادہ عاملی، اللہ ان کو طویل عمر عطا کرے، تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، عطا ہے ان کی بیمار، ان کا واقعہ ہے جو ان کے داماد نے بیان کیا۔ کہا آقا حسن زادہ عاملی ایران کے شمال، کیوں سکون سے مطالعہ کر سکیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو داماد کا گھر ہے، بیٹی کا گھر ہے، بچے تھے، شور بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، وہاں بھی بچے شور، ایک دفعہ ڈانٹ دیا، خاموش ہو جاؤ، شور کیوں کر رہے ہو، بس یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد جب آقا حسن زادہ عاملی، جنہوں نے آقا حسین طباطبائی، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، ان کے بڑے بھائی ہیں حسن طباطبائی، جب وہ ان سے ملنے گئے تو آقا حسن طباطبائی کہتے ہیں میں نے خواب میں آقا علی آقا قاضی کو دیکھا، اور وہ کہہ رہے تھے حسن زادہ عاملی سے کہو ایسے ہی امام کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک عالم کا ڈانٹنا بھی کیا ڈانٹ، شور نہیں کرو، چپ ہو جاؤ۔ اور ہم تو اپنے بچے، حالانکہ ماں کو مارنے کا ہے تو زمین و آسمان ایک، تو اگر ہم فقط ایک اپنی، نہیں آپ سوچئے آقا قاضی کہہ رہے ہیں حسن زادہ عاملی سے کہو ایسے ہی امام کا انتظار کرتے ہیں، اپنے عمل کی اصلاح تو کرو، یعنی امام کو ایسے چنے ہوئے لوگ چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی کسی بھی صفت بد کو ختم کرنا چاہیں اور کوشش کریں تو یقین جانیے ہمارا امام جب جب ہمارے نام اعمال کو پڑھے گا ہمیں دعا دے گا، اور جس کو امام کی دعا مل جائے وہ کیسے اپنی نیکی پہ ثابت قدم نہیں ہوگا۔ بابا سے بلند صلوات بھیجیے۔ مومنین کو ہے کیا ہے مولا، کشمیر میں کیا یونیورسٹیز نہیں کھل رہی، اور ان کے تو گھروں پہ فوجی گھس گھس کے جوانوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، وہ 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اور آج کل یمن میں کیا ظلم نہیں ہے، فلسطین میں کیا ظلم نہیں ہے، مگر ہم کسی بھی ظلم پہ ہم بے چین نہیں ہوتے، ہم اس طرح بے چین نہیں ہوتے، مولا ہم کچھ کریں، ہم کچھ کریں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو۔ اور یہ شکایت ہر زمانے کی تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے مصائب کی منزل پہ آتی ہوں۔ ایک شخص حلا میں رہتا تھا، اس کا نام تھا علی، شیخ علی حلاوی، وہ مولا سے شکوہ کرتا، عاشق امام تھا، اور کیا کرتا تھا، صحرا میں نکل گیا، عبادتیں کر رہا ہے اور چیخ چیخ کے پکارا، یا امام آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، مولا آپ تو اتنے شیعہ ہیں، کیا آپ کے 313 ابھی تک نہیں ہوئے، مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ کہا مولا سے لڑ رہا ہے، جگہ جگہ جا، صحرا میں تھا، مولا سے شکایتیں کر رہا تھا، مولا آپ نہیں آتے ہیں، مولا آپ آ جائیے، اب تو بہت سارے شیعہ ہیں، ہم سب آپ کے مددگار ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو ایک بار بھی قریبی ایک نورانی شخصیت آئی، کہا تم کون ہو؟ کہا تم جس کو پکار رہے ہو نا، میں وہ تمہارا امام ہوں۔ جوانے اب صلوات بھیجیے بابا سے۔ امام زمانہ کہتے ہیں جیسے تم مجھ سے شکوہ کر رہے ہو، حالات ایسے نہیں ہیں، اتنے سارے میرے چاہنے والے حقیقی عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو مولا 313 نہیں ہوئے، ہاں نہیں ہوئے، تمہارے شہر میں ایک تم میرے ہو جسے میں حقیقی شیعہ کہہ سکوں، اور ایک تمہارے شہر کا قصائی،
وہ میرا صحیح ماننے والا ہے، وہ قصائی اور تم ہو. نہیں ہے، اس شہر میں بھی 313 نہیں ہے. جب وہ نہیں مانا، نہیں مولا میں تو کتنے مومنوں کو جانتا ہوں، کتنے نیک مومن ہیں. اب امام زمانہ نے کہا اچھا سن، کل شب جمعہ ہے، تو جتنے شیعوں کو جانتا ہے ان سے کہہ دے کل تمہارے گھر پہ آ جائیں اور امام زمانہ کا ظہور ہو، ملاقات کریں گے. نہیں وہ آ جائے اور اپنے اس جو میرا اور اسے کہنا 2 مینڈے 2 بھیڑے ساتھ لے باندھے. امام نزول سے پوچھتا ہوئے شہر میں خوشی سے داخل ہوا اور سب سے کہہ رہا ہے دیکھو کل امام میرے گھر آئیں گے، تمہیں امام کی زیارت چاہیے نا، امام سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو نا، امام سے بات کرنا چاہتے ہو، کل امام میرے گھر آئیں گے. اب لوگ حیران ہیں کہ شیخ علی حلاوی کہہ رہا ہے تو سچ ہوگی بات. سب تیار ہو گئے. اگلا دن آیا اور وہ سارے لوگ اس کے گھر میں آ گئے. وہ قصائی بھی آ گیا اور جیسا کہنا 2 بھیڑیں لے، قصائی نے وہ 2 بھیڑیں لے جا کے اوپر چھت پہ باندھ دی. اس کے بعد جب سب بیٹھے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں، سلوات پڑھ رہے ہیں، کب امام آئیں گے، کب امام کا ظہور ہوگا، ایک بارگی دیکھا کہ شیخ علاوی کی چھت پہ نورانی امام زمانہ آ گئے چھت پہ. امام نے آواز دی کو اوپر بھیج دو. سلامت ملی. مولا کہتے ہیں جو ایک بھیڑ ہے نا اس کو ذبح کرو چھت پہ، اور جب اس کا خون بہے تو اس پرنالے سے گر کے صحن میں خون گرے تاکہ جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہ خون بہتا ہوا دیکھیں کہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. قصائی نے وہ ایک بھیڑ کو ذبح کر دیا اور وہ خون اس نالے سے گرا، نیچے صحن میں گرا. جو لوگ نیچے بیٹھے امام کا انتظار کر رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں قصائی اوپر گیا، شاید امام نے قتل کر دیا، یہ اسی کا خون ہے. حلاوی اوپر آ جاؤ. علی حلاوی کو بلایا، اوپر گئے، سلام کیا. اب امام پھر قصاب سے کہتے ہیں دوسرا میڈا رکھا ہے نا، جو میڈا ہے بھیڑ ہے، اس کو ذبح کرو اور ایسے ہی ذبح کرنا کہ خون پرنالے سے نیچے گرے، نیچے بیٹھے ہوئے مومنین کو یہ خون بہتا ہوا نظر آئے. ذبح کر دیا. اب جب پھر خون بہنا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا دیکھا مولا ایک ایک کو بلا رہے ہیں اور گردن اڑا رہے ہیں، اب تو ہماری بھی خیر نہیں، ہم بھی گناہگار ہیں، ہم کون سے نیک ہیں. جب دوسری بھیڑ کو ذبح کر دیا تو امام زمانہ کہتے ہیں شیخ علی حلاوی جاؤ نیچے اور جا کے میرے ماننے والوں سے کہو آ جائیں اوپر، جو پوچھنا چاہتے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں آئے میری زیارت کریں، مجھ سے پوچھیں. اب جو شیخ حلاوی نیچے آئے ایک شخص بھی نہیں تھا جن کے بارے میں شیخ علی حلاوی دعویٰ کرتے تھے کہ مولا اتنے شیعہ ہیں، ایک شیعہ نہیں تھا. یعنی عمل کی منزل پہ نہ تھے کہ انہیں یقین ہوتا کہ میرا امام آیا ہے تو میں اپنے امام کی زیارت کروں، کیوں مجھے مولا ماریں گے. مگر نہیں، عمل میں وہ پاکیزگی ہی نہیں تھی کہ جو رک سکتے. تو بس اسی لیے امام زمانہ سے اگر زیارت چاہیے، ملاقات چاہیے، ہمیں عمل کرنا ہوگا. امام سے کیسے محبت کرتے ہیں، کوئی حبیب ابن مظاہر سے سیکھے. حبیب کیسی حسین سے محبت کرتے تھے. چھوٹے سے تھے امام حسین، اور جب امام حسین گلیوں میں چلا کرتے تھے تو حبیب ابن مظاہر ان کے پیر کے نیچے کی جو مٹی آتی تھی اس مٹی کو اٹھا کے چوما کرتے تھے، آنکھوں سے لگایا کرتے تھے. یہ میں اور آپ جو نماز پڑھنے کے بعد سجدگاہ کو اٹھا کے آپ پیشانی پہ لگاتے ہیں، کیوں؟ یہ سنت ہے. کیونکہ جب حبیب حسین کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے چومتے تھے تو رسول بلا کے سینے سے لگاتے تھے. لوگ کہتے ہیں محبت کیوں کرتے؟ کہا تم دیکھ حسین کو اتنا پہچانتا ہے، وہ کے نیچے کی خاک اٹھا کے چومتا ہے. ہم بھی سجدگاہ کو اسی لیے بوسہ دیتے ہیں کہ عرض کربلا پہ نہ جانے کہاں کہاں مولا کے قدم پڑے ہیں. مولا کے قدم ہے عرض کربلا پہ. عزیزداروں، حبیب سے اتنی محبت تھی امام حسین کو کہ سب سے کہا جو جانا چاہے وہ چلا جائے. مولا کہتے رہے جو جانا چاہے یہ چلا جائے، یہ یزیدی مجھے مارنا چاہتے ہیں. مگر ایک ایسا ہے کہ حسین نے اسے خط لکھ کر بلایا. کیوں خط لکھ کے بلایا؟ حسین کو یقین تھا میں حبیب کو بلا رہا ہوں، حبیب ضرور آئے گا. مولا حسین نے خط لکھا اور خط میں لکھا من الحسین الی رجل. حبیب لکھتے ہیں کہ رجل فقی ایک مکرام، اور مولا حبیب ہم کربلا میں آ گئے ہیں اور ہم نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں، میری ساتھ میری بہنیں بھی آئی ہیں.
हबीब अगर आ सको तो आ जाओ। मौला ने फ़कत इतना लिखा, खत पहुंचा कूफे में। हबीब अपने घर में बैठे खाना खा रहे थे, दस्तरखान पर थे। दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, पूछा कौन? आने वाले ने कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हबीब ने ज़ाहिर ने निवाला छोड़ा, खड़े हुए दरवाज़ा खोला, देखा कासिद खड़ा है, कासिद खत दे रहा है। मौला हुसैन ने तुम्हें ये खत भेजा है। जैसे खत खोल के पढ़ा, आंखों से आंसू गिरने लगे। खत को सर पे रखा, पेशानी पे लगाया, मौला की तहरीर को बोसा दिया और उस कासिद को रुखसत करके घर के अंदर आ गए। हबीब की बीवी पूछती है किसका खत है? कहा मौला हुसैन ने खत भेजा है। कहा क्या लिखा है? कहा मौला करबला में बुला रहे हैं, आ जाओ मेरी मदद के लिए। ज़ौजा हबीब कहती क्या सोचा? कहा मैंने मौला के पास जाना है। बस एक बार की हबीब उठे, मगर हालात इतने ख़राब थे कि अपने ग़ुलाम से कहा मेरे घोड़े को ले जाओ और ले जाके शहर कूफा के बाहर खड़े हो जाओ। जब आधी रात होगी मैं लोगों से छुपता छुपाता कूफे के बाहर आऊँगा और अपने मौला की खिदमत में जाऊँगा। ग़ुलाम घोड़ा लेके चला गया। आधी रात हुई, लोग सो गए। हबीब अपने घर से निकले और बड़ी एहतियात से शहर कूफा के बाहर पहुंचे। अब जो बाहर पहुंचे तो अजब मंजर देखा घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं, घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और हबीब का गुलाम घोड़े की गर्दन में हाथ डाल के कह रहा है क्यों रो रहा है? अगर मेरा आका ना आया तो मैं तुझ पर सवार होके हुसैन की मदद को जाऊंगा। अरे ये मंजर देखकर हबीब ने आंख खींची, बारे रहा क्या वक्त आ गया, अब तो जानवर हुसैन की गुर्बत में रो रहे हैं। मेरा मौला इतना गरीब हो गया कि अब तो जानवर मौला की गुर्बत में रो रहे हैं। मौला ने गुलाम का, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने गुलाम का शुक्रिया अदा किया, तूने बड़ा अच्छा किया, मेरा घोड़ा ले आया। घोड़े पे सवार हुए, जैसे ही घोड़े को बढ़ाना चाहते हैं आगे, एक बार ही गुलाम ने पैर पकड़ लिए। अपने साथ के पास जा रहे हो तो मुझे छोड़े जा रहे हो, मुझे भी हबीब हुसैन ने पढ़ाओ, मेरे इस्तक़बाल करो। अरे मौला के सहाबी उठे, इस्तक़बाल लगाए। मौला का हर सहाबी हबीब के मुसाफा करता है। जब ये खुशी से ज़ैनब कुबरा ने फिज़ा से कहा फिज़ा कौन आज मेरे भी खुश है, वरना रोज दुश्मन का लश्कर आता है, आज शिमर का लश्कर आ गया। अभी भी फिज़ा गई आई और मौला का हबीब आ गया है। ज़ैनब कुबरा खुश हो गई, कहा फिज़ा जाओ हबीब से कहो ज़ैनब बुला रही है। फिज़ा गई है और कहा हबीब तुम्हें बीबी ज़ैनब कुबरा ने याद किया है। हबीब हाथों को जोड़े हुए बीबी ज़ैनब कुबरा के खैमे के बाहर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते शहजादी आपने मुझे याद किया। बीबी ज़ैनब कुबरा कहती हैं इस आलम गुर्बत में तू मेरे भाई की मदद को आया, फातिमा ज़हरा की बेटी तुझे सलाम करती। का सुनना था। हबीब गिरगिन पे गिरे, सर पे डाली, सर पीटने लगे। अरे ये कौन सा वक्त आ गया, हम गुलामों को सलाम भेज रही हैं। एक बार की हबीब कहते हैं बीबी गुलाम हाजिर है, बीबी कोई हुक्म तो बताइए। शहजादी ज़ैनब कहती हैं हबीब ज़ैनब ने अपने आप को हर इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया है, मगर भैया मुझे अपनी चादर की बड़ी फिक्र है, मुझे अपने हिजाब की बड़ी फिक्र है, मेरी चादर की हिफाजत करना। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं बीबी जब तक मैं जिंदा हूँ मजाल नहीं है कोई आपकी चादर की तरफ हाथ उठा सके। अज़ादारों जब सब शहीद हो गए, शामे गरीबा में खैमे जलने लगे, चादरें लुटने लगी। जब ज़ैनब की चादर लूटी जाने लगी, ज़ैनब ने अली अकबर को नहीं पुकारा, अब्बास को नहीं पुकारा, हुसैन को नहीं पुकारा, फकत कहती थी हबीब ज़ैनब की चादर लुट रही है, अरे कोई है जो मेरी चादर को बचा ले।
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تیری آپ سب کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. چھٹے امام دعا دیتے ہیں ہمارے جد کے غم میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں، میرے جد کے غم میں جو آوازیں بلند ہو کے روتی ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہماری سب سے پہلی سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بار الہ ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہماری آنکھوں میں وہ نور دے دے کہ ہم اپنے وارث کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں. معبود ہم سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، تجھے واسطہ حسین کی ماں کا، حسین کی ماں کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. خدایا ہر بیمار کو شفا عطا کر دے. فاطمہ سورہ کا واسطہ ہر بیمار کو شفا کلی عطا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. جن کے بچے بڑے ہیں ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر دے. جو رزق و روزی کی تنگی کا شکار ہے انہیں ان کا رزق وسیع کر دے، کشادہ کر دے. اور خدایا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مقدس مقامات روزوں کی حفاظت فرما. پاک پروردگار پاکستان کی حفاظت فرما. یہ کرونا وائرس دنیا سے دور ہو جائے اور جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما. اور خدا جلد سے جلد کربلا و مشہد و قم کے راستے کھول دے کہ زائر زیارتوں کے لیے جا سکیں. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.